الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی آداب میں سے ایک ادب ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے آداب، یعنی ہم عوامی ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں، جیسے بس میں سفر کرتے ہیں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے نمبر پر اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں تو مسافروں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، یعنی مسکراتے چہرے کے ساتھ ان سے ملیں، اپنی ذات سے ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، اور ان کی طرف سے اگر کسی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے برداشت کر لیں، اور اسی کو اچھا اخلاق کہتے ہیں۔ اگر کمزور لوگ سوار ہوئے ہیں سواری پر، جیسے عمر دراز مرد ہیں، عمر دراز عورتیں ہیں، تو اچھے ادب میں یہ آتا ہے کہ آپ ان کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ مثال کے طور پر بس میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی عمر دراز آدمی آیا، اس کے پاس سیٹ نہیں ہے، کوئی خاتون اس کے پاس بیٹھنے کے لیے سیٹ نہیں ہے، آپ اٹھ جائیں اور اسے بیٹھا دیں۔ یہ ظاہر میں لگتا ہے کہ معمولی کام ہے، لیکن یہ معمولی کام نہیں، بلکہ آپ عجیب طریقے سے اچھے اخلاق اور کیریکٹر کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سفر کی ضروری چیزیں اپنے ساتھ رکھ لیں۔ سفر میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اوڑھنے کی چیزیں ہیں، اسٹڈی کے لیے کچھ کتابیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، خرچ کرنے کے لیے جتنے پیسے کی ضرورت ہو پیسے رکھنے چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ رکھ کر کے سفر کے لیے نکلنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی خیال میں رہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے وقت اپنے ساتھ ایسا کھانا نہ رکھیں جس میں مہک ہو، جس سے خوشبو آ رہی ہو، چاہے خوشبو جیسی بھی ہو، کیونکہ آپ کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اس سے تکلیف ہوگی، اور کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہماری اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ تو نقصان دو اور نہ ہی نقصان اٹھاؤ۔ تو بہرحال نقصان پہنچانے سے بچنا چاہیے، یہاں تک کہ ہم سفر میں بس میں ہوں، ٹرین میں ہوں، فلائٹ میں ہوں۔ ٹکٹ کے بغیر سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے، چاہے سرکاری ٹرانسپورٹ ہی میں کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگ بہت پہلے رعایتی قیمت پر ٹکٹ وغیرہ خرید لیتے ہیں اور مناسب وقت پر زیادہ قیمت لے کر کے بیچتے ہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ اس نے اپنا کاروبار بنا لیا ہو۔ ہاں، اگر کسی آدمی نے خود اپنے لیے ٹکٹ خریدا تھا اور سفر نہیں کر سکا تو ٹکٹ لوٹا سکتا ہے، اس کے پیسے لے سکتا ہے، یا کسی دوسرے سے وہ ٹکٹ بیچتے اتنی ہی قیمت میں، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ موبائل فون سے اگر بات کر رہے ہوں سفر کی حالت میں تو یاد رکھیں کہ آپ کے زور سے بات کرنے کی وجہ سے بازو میں بیٹھنے والے کو تکلیف ہوگی، اور وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے جس کے ساتھ آپ کو اچھا معاملہ کرنا ہے۔ اسی لیے جب موبائل فون سے کچھ سن رہے ہوں تو ہیڈ فون یا ایئر فون لگا کر کے سننے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ فون پر اگر کال آتی ہے تو آہستہ بات کریں اور گفتگو مختصر رکھیں، کیونکہ آپ کے ساتھ میں بیٹھنے والا جو آدمی ہے اس کو کسی بھی طریقے سے زحمت نہیں ہونی چاہیے۔ کوڑا کرکٹ ٹرین میں ہو، بس میں ہو یا فلائٹ میں ہو، اندر میں نہ پھینکیں۔ بس میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، اندر میں نہ پھینکیں، بلکہ اس کی حفاظت کریں اور مناسب جگہ پر اسے پھینکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اور سفر کی حالت میں خاص طور پر پرائیویٹ بس میں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں تو دوسروں کی پرائیویسی کا خیال رکھیں، کسی کو گھورنا، تاک جھانک کرنا، غیر ضروری سوالات کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں، سفر کے دوران آپس میں بات چیت اگر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے،
پبلک کی باتوں میں، عام لوگوں کی گفتگو میں شریک ہونا چاہیے۔ بالکل اکیلے میں بیٹھ جانا اور لوگوں سے باتیں نہیں کرنا، یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ صحابہ کی مجلس میں جس ٹاپک پر بھی بات ہو رہی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹاپک میں باضابطہ شریک ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ تو ہم ٹرین کے سفر میں ہے، بس کے سفر میں ہے، ہمارے ساتھ میں کوئی غیر مسلم بھی بیٹھا ہوا ہے، اس سے بھی بات کریں۔ کامن باتیں جو بھی ہیں بات کرنی چاہیے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ یہ آدمی اچھے اخلاق کا ہے، اچھے کیریکٹر کا ہے، آپ کے بارے میں شک کا شکار نہ ہو سکے۔ اگر بس میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بچے کے سونے کا وقت ہے، اگر ہم زور سے بات کریں گے تو جاگ جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تھے، لوگوں کی امامت کرا رہے ہوتے تھے، اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہلکی کر دیتے تھے اور فرماتے کہ میں نماز میں ہوتا ہوں، نماز لمبی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اس کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ اگر آپ ٹیکسی میں سوار ہونا چاہ رہے ہیں تو ٹیکسی ڈرائیور کو ایسی جگہ رکوائیں جہاں ڈرائیور کے لیے ٹیکسی روکنا آسان ہو سکے اور قانون اس کی اجازت دیتا۔ اگر ٹیکسی میں سوار ہونے کا ارادہ نہ ہو تو سڑک کے کنارے نہ کھڑے ہوں، کیونکہ ٹیکسی والے آئیں گے تو آپ کے لیے وہ روکنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں کوئی ضرورت ہے کہ کوئی دوست آ رہا ہے جن کی گاڑی میں آپ کو بیٹھنا ہے تو ضرورت کے وقت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بس یا ٹرین میں ہوں تو کوشش کریں کہ ایسی سیٹ پر بیٹھیں جس پر عورت نہ بیٹھی ہو، بلکہ عورتوں کے لیے سیٹیں خاص ہوتی ہیں تو ان سیٹوں پر بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اگر عورت نہیں تھی، مجبوری میں آپ بیٹھے تھے تو عورت آئی تو آپ وہاں سے ہٹ جائیے، کیونکہ یہ عورتوں کی سیٹ ہے اور عورتوں کے ساتھ بیٹھنا یہ اسلامی ادب کے خلاف ہے۔ لہذا عورت اگر آ جاتی ہے، اگرچہ عورتوں کے لیے سیٹ خاص نہیں ہے، لیکن عورت آئی ہے تو رسپیکٹ اس بات کی مانگ کرتا ہے کہ ہم سیٹ چھوڑ کر کے عورت کو بیٹھا دیں، اور عورت کھڑی ہوئی ہو، ہم بیٹھے ہوئے ہوں، یہ اچھے اخلاق کی پہچان نہیں ہے۔ ہم کو تکلیف ہو جائے تو ہو جائے، لیکن کسی عورت کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے کچھ بڑی عمر کے لوگ بھی آتے ہیں، ہم اگر جوان ہیں، ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم کھڑے ہو سکیں تو ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے اور بزرگ لوگوں کو جگہ دے دینی چاہیے۔ اگر کوئی ڈرائیور ہے جس کے بازو میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو کچھ نصیحت کرنی چاہیے، تو اگر آپ سے وہ مانوس ہے اور اچھائی کی بات اس کو بتا سکتے ہیں اور وہ ڈسٹرب ہی نہیں ہونے والا ہے، کچھ ڈرائیورز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں بات کرنے سے، تو ایسے آدمی سے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن کامن انداز میں وہ آپ سے بات کر رہا ہے اور کامن گفتگو کر رہا ہے، تو ایسی حالت میں موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس ڈرائیور کو بھی اگر دین کی بات سکھا سکتے ہیں، اچھی باتیں بتا سکتے ہیں تو بتانا چاہیے۔ میری تو یہ عادت ہے کہ اگر ایسے ڈرائیورز مل جاتے ہیں جن کے بازو میں بیٹھنے کا موقع ملے، جیسے عام طور پر ٹیکسی وغیرہ میں ہوتا ہے، تو میں بات کرتا ہوں اور بات کرنی بھی چاہیے۔ دین کی باتیں بہت سارے لوگوں کو اسی راستے سے سکھائی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری پر پیچھے بیٹھائے ہوئے تھے، اسی بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پیاری نصیحت کی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نصیحت کو خود بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے بچے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، دھیان سے سننا۔ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے حقوق ادا کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب مانگنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔
اور یاد رکھو کہ اگر پوری دنیا کی طاقت بھی تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے، اور اگر پوری دنیا کی طاقت بھی تجھے نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ اگر ہم ٹیکسی میں ہیں، ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے موقع ہے تو ہمیں اسے دین کی باتیں بتانی چاہیے، اور اس راستے سے ہم اللہ کا پیغام بھی اس تک پہنچا سکتے ہیں۔ اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے کرایہ ادا کر دیں۔ بس میں ہیں تو اترنے سے پہلے کرایہ ادا کر دیں، اور ڈرائیور کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، آپ کی بات کا اس کے اوپر اثر ہو۔ اور ایک مسلمان جہاں کہیں بھی جاتا ہے اثر ڈال کر آتا ہے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے، اپنے کردار سے یہ انداز اپنا بنانا چاہیے۔ پبلک ٹرانسپورٹ پکڑنے کے لیے سڑک پار کر رہے ہوں تو زیرا کراسنگ پر کھڑے ہوں اور دائیں بائیں دیکھ کر کے پورا یقین کر لیں کہ سڑک خالی ہے، تب آپ روڈ کو پار کریں، کیونکہ جلد بازی میں روڈ کو جب پار کرتے ہیں بغیر ادھر ادھر دیکھے ہوئے تو کبھی کبھار ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اطمینان کر لینا چاہیے کہ روڈ خالی ہے۔ سواری پر سوار ہونے کی دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مسافر کے لیے دعا، اور ایک ہے کہ کامن سواری پر سوار ہوتے ہیں تو سواری پر سوار ہوتے وقت دعا پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ، الحمدللہ، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ الحمدللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا ہے، یہ دعا ہمیں یاد رہنی چاہیے، اور جب بھی ہم سواری پر سوار ہوں یہ دعا پڑھ لیں، چاہے ٹیکسی ہو، چاہے بس ہو، چاہے کوئی بھی سواری ہو، سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا پڑھ لیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھتے یا اترتے وقت دھکم پیل سے بچیں۔ اگر کوئی اس وقت دیکھتا ہے کہ عمر دراز آدمی ہے جو سواری پر سوار ہو رہا ہے یا سواری سے اتر رہا ہے، تو اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ اس کا سامان لادنے میں یا اس کا سامان اتارنے میں اس کی مدد کرے۔ اور ایسی جگہوں پر اگر آپ اس عمر دراز آدمی کے کام آتے ہیں نا تو عجیب طریقے سے آپ اس کے دل میں جگہ بنا لیں گے۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ ایسے کئی موقع آئے کہ کسی عمر دراز آدمی کا سامان اٹھا کر کے دے دیے تو عجیب طریقے سے بندے کے دل میں جگہ بنا لی، حالانکہ کچھ نہیں کیا، اس کا سامان اٹھا کر کے دے دیا۔ تو ایسے خدمت کرنے کا موقع گنوانا نہیں چاہیے، اور ایک مسلمان دراصل انسانوں کی خدمت کے لیے ہی اس دنیا میں وجود میں لایا گیا ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ سے اترنے سے پہلے یقین کر لیں کہ مکمل طریقے سے سواری رک گئی ہے۔ رکنے کے بعد ہی اتریں، اور ترتیب سے اتریں، ہجوم سے بچیں، چلتی بس سے ہرگز نہ اتریں، کیونکہ کبھی کبھار نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ آداب ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے۔ تو انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں، اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی بھی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔